نہ ہوگا نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والنازع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزان محترم سامعین ذی وقار ملکان حیدر احباب محرم کا چاند طلوع ہو چکا فرش ازاں دیکھ چکے درس گاہ حسینی کا دروازہ کھل چکا ہے ممبر سج چکے ہیں ہر جگہ عزاداری بپا ہے اور عزاداری کی مجالس کی زینت ہے ذکر علی ابن ابی طالب کیونکہ حدیث رسول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب رسول نے فرمایا اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے توجہ کیجئے گا مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے حدیث آپ نے بارہا سنی ہے ہر خطیب سے سنی ہوگی ہر ذاکر سے سنی ہوگی لیکن رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں ذرا وہ بتا دوں میں آپ کو حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے مجالس کا لفظ سنتے ساتھ ہی جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حسین کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کروں
علی کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو، کسی کے سویم کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو، کسی کی برسی کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو، کسی امام کی شہادت کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو، جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو، حسین کے چہلم کی مجلس ہو تو علی کا ذکر کرو۔ مجلس کا لفظ سنتے ساتھ ہی یہ معنی ذہن میں آتا ہے، جبکہ رسول کہنا یہ نہیں چاہ رہے، توجہ میری یاد رکھیے گا، مجالس جمع ہے مجلس کی، توجہ، مجالس جمع ہے کس کی؟ مجلس کی۔ مجلس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت، توجہ، کیا معنی ہوتا ہے مجلس کا؟ بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت۔ اب حدیث رسول سنیے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، رسول کہنا یہ چاہ رہے کہ دیکھو اے شیعو، جب بیٹھو، جہاں بیٹھو، جس وقت بیٹھو، علی کا ذکر کرو۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ باقاعدہ حسین کی مجلس بتا کی جائے، اگر دو شیعہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں علی کا ذکر کرے، چار شیعہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں علی کا ذکر کرے، 10 شیعہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں علی کا ذکر کرے۔ اگر غم میں مبتلا ہوں گے غم دور ہو جائے گا، اگر خوشی میں مبتلا ہوں گے خوشی میں والا ہو جائے گی۔ تو یہ ہے علی کے ذکر کی فضیلت جو رسول اللہ نے فرمائی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیے آپ کی سماعتیں مجھے بتائیں گی کہ میں نے 10 دن آپ کے سامنے کیا پڑھ رہے ہیں، تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ لِأَخِي فَضَائِلَ لَا تُحْصَى، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے اتنے فضائل ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث رسول پیش کر رہا ہوں۔ پھر رسول نے فرمایا کہ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہے خدا اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے میرے علی کی ایک فضیلت ذکر کی خدا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہا ومن کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے میرے علی کی ایک فضیلت کسی کاغذ پر لکھی خدا اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو ہاتھ سے کیے ہوتے ہیں، توجہ۔ پھر کہا ومن کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب یستغفر له الملائکہ ما دام لتلک الکتابۃ رسم، جو میرے علی کی کسی ایک فضیلت کو کسی کاغذ پر لکھتا ہے جب تک وہ کتابت باقی رہتی ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، حدیث سمجھ نہیں۔ ومن سمع فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے میرے علی کی کسی ایک فضیلت کو سنا خدا اس کی وہ گناہ کا معاف کر دیتا ہے جو کانوں سے کیے ہوتے ہیں، توجہ۔ پھر کہا ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے علی کی کسی ایک فضیلت کو لکھا ہوا دیکھا خدا اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بس علی 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 کرتے رہو، گناہ بخشواتے رہو۔ علی علی کرتے رہو اور اپنے گناہ بخشواتے رہو۔ اور علی علی ابن ابی طالب خلیل ابن احمد فراہیدی، توجہ کیجیے گا، خلیل ابن احمد فراہیدی علم عروض کا بانی، علم عروض کا بانی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ علی کائنات میں سب کا امام ہے، توجہ کیجیے گا، کیا دلیل ہے کہ علی کائنات میں کیا ہے؟ سب کا امام ہے۔
تو خلیل ابن احمد فراہیدی جو ہمارے اہل سنت کے یہاں بھی معتبر، اہل تشیع کے یہاں بھی معتبر امیر المومنین کی شیعوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا خلیل ابن احمد فراہیدی نے کہ افتخار الکل فی الکل الیہ و استغناءہ عن الکل فی الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. ہر چیز میں ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا اور ہر چیز میں علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے. تو یہ امر ولایت علی ابن ابی طالب یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے ولایت اور آثار ولایت. اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن آج وقت کم ہے، تاخیر ہو چکی ہے. مقدمتاً چند باتیں عرض کر سکوں تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. کون سی ولایت؟ توجہ کیجیے، کون سی ولایت؟ ولایت کو ہمارے یہاں ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ بس علی کے چند فضائل پڑھ دو، زیادہ اس میں روایتیں پڑھو گے تو غلو ہو جائے گا، کم کرو گے تو تفصیل ہو جائے گی. کچھ افراد زیادہ فضائل سن کے اشکال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، اس میں تو غلو کی بات آ رہی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسائلی ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مقصر ہو گیا. مختلف قسم کے الزامات ہمارے تشیع میں ہر ایک پر لگتے رہتے ہیں، جبکہ تشیع آپس میں ایک گلدستہ ہے محمد و آل محمد کا. ان کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، لیکن چند لا علمی کی بنیاد پر مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. ولایت علی ابن ابی طالب کا امر کتنا سنگین ہے، بس اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اور آج کی گفتگو تمام. رسول اللہ نے فرمایا کہ لو، توجہ کیجیے گا آخری بندے تک، میں آپ کے سامنے روایت معصومی پیش کر رہا ہوں، کسی خطیب کا کوئی قول ذکر نہیں کر رہا. رسول اللہ نے فرمایا کہ لو ان الناس صاموا حتی صاروا کالاوتان وصلوا حتی صاروا کالحنایا. اگر لوگ اتنے روزے رکھیں، توجہ کیجیے گا، اگر لوگ اتنے روزے رکھیں کہ کیل کی طرح سوکھ جائیں، یعنی کانٹے کی مانند ہو جائے، وَصَلُّوا حَتَّى صَارُوا كَالْحَنَايَا، اتنی نمازیں پڑھیں کہ ان کی کمر جھک جائے، ایسی ہو جائے. توجہ، اتنے روزے رکھیں کہ کیل کی طرح سوکھ جائے، اتنی نمازیں پڑھیں کہ ان کی کمر جھک جائے. ثُمَّ لَمْ يُوَالِكِ عَلِي لَمْ يَشْعُرْ أَهْلَ الْجَنَّةِ. اے علی، اگر تیری ولایت نہیں رکھتے ہوئے جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکیں گے، کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکیں گے. پھر رسول اللہ نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ الف عام من، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے 1000 سال، کتنے سال؟ 1000. وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ بَيْتٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، اور اتنی زندگی گزارے کہ 1000 حج پاک پیادہ کرے خانہ خدا کے. توجہ، کیا اللہ کی عبادت کرے 1000 سال، اتنے حج کرے، 1000 حج پاک پیادہ کرے. ثم انفق فی سبیل اللہ مثل احد ذهبا، پھر احد کی پہاڑیوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. توجہ، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مظلومیت کی موت قتل کر دیا جائے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اتنی عبادت کرے، 1000 سال عبادت کرے، 1000 سال تک 1000 حج پاک پیادہ کرے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کرے کہ اور کی پہاڑی کے برابر لوگوں میں خرچ کر دے، پھر صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان مظلومیت کی موت قتل کر دیا جائے. اے علی، اگر تیری ولایت
ولایت علی ابن ابی طالب. ہمارے یہاں دوستی کا معیار اور دشمنی کا معیار، یہ درس دے کے جا رہا ہوں اس پر شہزاد سے، وہ کیا رہ گیا ہے؟ وہ رہ گیا ہے قرابت داری، رشتہ داری، اسٹیٹس، لسانیت، یہ سب چیزیں اس کا معیار ہوتا ہے دوستی. یعنی اگر کوئی اردو زبان ہے تو وہ اپنے اردو زبان کو ترجیح دے رہے ہیں، کوئی پنجابی ہے تو وہ پنجابی کو ترجیح دے رہے ہیں، کوئی بلتی ہے تو وہ بلتی کو ترجیح دے رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی امیر ہے تو اس کے آگے سب جھک رہے ہیں، اس سے دوستی بنائی ہوئی ہے، کام لے کر آئیں گے یہاں پر ہمارے. اور دوسروں کو جو اہل زبان نہیں ہے، جو رشتہ دار نہیں ہے، جو قرابت دار نہیں ہے، ان سے دوری اختیار کر لی ہے. رسول اللہ نے معیار بتایا ہے شیعوں کے لیے دوستی کا اور دشمنی کا. توجہ کیجیے گا، رسول اللہ نے فرمایا احبب فی اللہ وابغض فی اللہ. صحابی سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں دوستی کرو اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرو. یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ میں دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے. سامنے سے دیکھا علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. توجہ، سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا والے ولی ہذا، جو اس علی کا دوست ہے اس کو دوست رکھ. توجہ، دوستی کا معیار بتا رہے ہیں کہ دوستی کا معیار لسانیت پر، قرابت داری پر، رشتہ داری پر نہیں ہونا چاہیے. دوستی کا معیار کس پر ہونا چاہیے؟ والے ولی ہذا، یہ سامنے سے جو علی آ رہا ہے نا، اس کے دوست کو دوست رکھ. وآج عدو ہذا، جو اس کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھ. توجہ کیجیے گا، اگلے حدیث کے جملے بہت ہی قسم کے جملے ہیں، سماعت فرمائیے گا، ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. کہا جو اس علی کا دوست ہے اس سے دوستی رکھو، جو علی کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھو. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا والے ولی ہذا ولو کان قاتل ابی کا وبندر. اے لوگوں، اس علی کے دوست سے دوستی رکھو، چاہے تمہارے باپ کا یا بچے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. والے عدو ہذا، اس کے دشمن سے دشمنی رکھو، چاہے تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. دشمنی اور دوستی کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات. ہم شیعوں کو جو کہ محمد و آل محمد کے پروردہ ہیں، ان چیزوں پہ نہیں بڑھنا چاہیے. یہ قومیات، یہ لسانیات، یہ اخلاق پروری، یہ رشتہ داری، سب کا معیار دوستی اور قرابت علی کی ولایت ہونا چاہیے. جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو علی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں. جو ہمارے یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 155، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ شخص ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. توجہ کیجیے گا، تمام اہل سنت مفسرین، اہل تشیع کے مفسرین نے جب اس آیت کو نقل کیا، یہ آیت آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے، آیہ ولایہ کہا جاتا ہے اس کو. جب اس حدیث کو نقل کیا تو کہا ماجرا یہ تھا کہ ایک فقیر مدینہ میں گلیوں میں پھرتا ہوا، مانگتا ہوا مسجد نبوی پہنچ گیا. مسجد نبوی پہنچ کے اس نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے. کافی دیر تک مانگتا رہا، جب کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا 12 لاکھ گواہ رہنا
تیرے حبیب کی مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اس کی یہ دعا کے جملے اٹھ رہے تھے. علی ابن ابی طالب رکوع کی حالت میں تھے. مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا, جو چھوٹی انگلی میں انگوٹھی تھی اس نے وہ انگوٹھی نکال لی. علی نے جیسے ہی زکات دی نماز کی حالت میں, جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گئے کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. یہ ہے اس آیت کا شان نزول کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر صراحتاً دلالت کرتی ہے. جب یہ ماجرا ہو گیا تو یہ واقعہ پیش آیا, لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ علی نے زکات دے دی تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. اب کیا کیا صحابہ نے یہ کیا کہ روز مسجد نبوی میں جاتے تھے, رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. توجہ, 40 دن تک صحابہ یہ عمل کرتے رہے. رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ یوں آگے کر دیتے تھے. شاید کوئی فقیر آ جائے, ہاتھ سے انگوٹھی لے لے اور ہمارے بارے میں بھی آیت نازل ہو جائے. توجہ, لیکن صحابہ کے تاریخ میں لکھا ہے صحابہ رکوع کی حالت میں ہاتھ یوں کرے رہ گئے, کوئی فقیر نہیں آیا زکات دینے کے لیے. وجہ کیا تھی؟ کیا مدینہ میں کوئی فقیر نہیں تھا؟ توجہ, کیا کوئی مسکین نہیں تھا؟ کیا کوئی ابن سبیل نہیں تھا؟ کیا کوئی بھوکا نہیں تھا؟ کیا کوئی بے گھر نہیں تھا؟ کیا کوئی بے لباس نہیں تھا؟ نہیں, مدینہ نبی کا شہر. یہاں بھوکے بھی تھے, یہاں بے لباس بھی تھے, یہاں بے گھر بھی تھے, یہاں ابن سبیل بھی تھے, یہاں مسکین بھی تھے, یہاں یتیم بھی تھے, یہاں فقیر بھی تھے. تو بھائی ہوا کیا؟ صحابہ کے ہاتھ یوں رہ گئے, لیکن کوئی فقیر آگے زکات کے طور پہ انگوٹھی لے کے نہیں گیا. ماجرا یہ تھا کہ جب آیت آسمان سے آنی تھی, فقیر بھی آسمان سے آنا تھا. جب آیت آسمان سے آنی تھی تو فقیر بھی آسمان سے آنا تھا. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ جو فقیر زکات لینے کے لیے آیا تھا, کانا ملک من الملائکہ, وہ آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ. اور دوسری بات, آیت نازل نہیں ہوئی. آیت نازل ہو بھی تو کیوں نازل ہو؟ توجہ, آیت نازل ہو بھی تو کیوں نازل ہو؟ علی نے کوئی آیت کے لیے تھوڑی زکات دی تھی. علی نے کوئی آیت کے نزول کے لیے تھوڑی زکات دی تھی. یہ تو محمد و آل محمد اور علی ابن ابی طالب کا اعزاز ہے کہ جو کام کرتے رہتے تھے قرآن بنتا جاتا تھا. اگر فقیر کو روٹیاں دے دی تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں و یتیموں و اسیرا کا سورہ نازل ہو گیا. اور جو کر رہے اگر چادر کسا میں بیٹھ گئے تو آیے تطہیر نازل ہو گئی. اگر مباہلے میں آ گئے تو آیے مباہلہ آ گئی. اگر غدیر میں آ گئے تو آیے غدیر آ گئی. ان کا عمل قرآن بنتا جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ آیت کے نزول کے لیے عمل نہیں کرتے تھے, اور جو آیت کے نزول کے لیے عمل کر رہے تھے کوئی آیت نازل نہیں. اچھا, پھر ایک اور اعتراض اس آیت پہ کیا. دیکھیں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں معتبر کتابوں سے. اعتراض کیا کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دے دی. نماز کے اندر کوئی کام انسان اگر انجام دے اور فعل کثیر شمار ہو, شریف مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے اندر کسی کا فون آ گیا, اس نے اپنا موبائل نکال کے دیکھا, ہاں بھائی کس کا فون آیا ہوا ہے, بعد میں جواب دوں گا اور موبائل سائلنٹ میں کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لیا, تو یہ فعل کثیر شمار ہوتا ہے. نماز کے اندر فعل کثیر نماز کو باطل کر دیتا ہے. توجہ کیجیے گا, نماز کے اندر فعل کثیر نماز کو کیا کرتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے. تو اس پر اعتراض کیا کہ یہ علی کی شان تھوڑی ہے کہ حالت رکوع میں زکات دے دی, زکات دینے کی وجہ سے علی کی نماز باطل ہو گئی. توجہ, کیونکہ زکات دینا فعل کثیر ہے. اعتراض کیا, علماء نے جواب دیا
کہ آپ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث نقل ہے کہ ایک عربی جو تازہ مسلمان ہوا تھا رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. جیسے ہی رسول اللہ نماز میں سورہ نازعات پڑھ رہے تھے, سورہ نازعات پڑھتے پڑھتے رسول اس آیت پر پہنچے وَإِنَّهُ طَغَىٰ, اور اس فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے طغیان کیا ہے, اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جیسے ہی اس آیت پر پہنچے وہ جو عربی تازہ مسلمان ہوا تھا اس نے نماز میں گالی دے دی. اس نے کہا کذب ابن زانیہ, زانیہ کے بیٹے نے جھوٹ بولا ہے. توجہ, نماز پڑھتے پڑھتے رسول کے پیچھے اس عربی بدو نے جو تازہ مسلمان ہوا تھا فرعون کو گالی دی. کیا کہا؟ کذب ابن زانیہ, زانیہ کے بیٹے نے جھوٹ کہا ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی صحابہ اس عربی پر غور پڑے, کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کے عالم میں تم نے گالی دے دی. جیسے ہی صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے, جبرائیل آئے, کہا اے حبیب خدا آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اس عربی کو کچھ نہ کہے, اس نے خلوص دل سے فرعون کو گالی دے دی. قرآن نے اس کی گالی کو سبحان اللہ کا درجہ دیا ہے. توجہ 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 توجہ, خدا نے اس عربی کی گالی کو کس کا درجہ دیا؟ سبحان اللہ کا درجہ دیا. ارے جب عربی نماز میں گالی دے خدا کے لیے اگر دے تو خدا سبحان اللہ لکھتا ہے. اگر علی زکات خدا کے لیے دے, اگر علی زکات دے دے خدا کے لیے تو نماز نہ دے. یہ اعتراض ہر آیت پر جو علی کی شان میں نازل ہوئی انہوں نے کیا, درود پڑھ دیا. مفسرین کے یہاں صراحت کے ساتھ 300 آیتیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں جن میں کوئی اور شریک نہیں ہے. سوال ہوتا ہے, علمی سوال, علمی جواب, کہ ولایت شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم عمل ہے, تو خدا نے قرآن میں نماز صراحت کے ساتھ ذکر کر دی, روزہ صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا, اقیم الصلاۃ نماز قائم, آتوا الزکات زکات دو, حج کا حکم دے دیا کتب علیکم الصیام. اللہ نے سارے احکامات صراحت کے ساتھ بیان کر دیے. اگر علی رسول کے برحق جانشین تھے خدا ایک آیت نازل کر دیتا کہ میرا نبی محمد ہے اور محمد کے بعد علی اس کا جانشین ہے, سارا فطرہ ختم ہو جاتا, مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹتے اور علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا. کیوں خدا نے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت اتنا اہم نام جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی ہی بلا فخر جانشین ہے, نہیں تھے. اگر ہوتے تو خدا صراحت کے ساتھ کہہ دیتا, ایک آیت اتار دی تھی خدا نے, کہتا کہ رسول میرا نبی علی اس کا جانشین. توجہ کیجیے, کیوں صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا؟ ایک منزل فکر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. امام شافعی اہل سنت کے امام کہتے ہیں کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ دشمنوں نے جس کے فضائل بغض کی وجہ سے چھپائے, دوستوں نے جس کی فضیلت تقیہ کی وجہ سے چھپائی, لیکن آج بھی کائنات علی کے فضائل سے بھری پڑی ہے. رسول اللہ نے جتنی احادیث علی ابن ابی طالب کے بارے میں کی تھی, نہ نماز کے بارے میں اتنی حدیثیں کہی, نہ روزے کے بارے میں اتنی حدیثیں کہی, نہ زکات کے بارے میں اتنی حدیثیں کہی, دین کے کسی امر کے بارے میں رسول سے اتنی حدیثیں صادر نہیں ہوئی جتنی علی ابن ابی طالب کے بارے میں صادر ہوئی. تو کیا ماجرا ہوا؟ ماجرا یہ ہوا
کہ جو حدیث علی کی شان میں آتی تھی دیکھتے تھے کہ اس میں علی ہے، بغض علی میں اس حدیث کو بدل دیتے تھے. وہ حدیث یا صحابہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یا اس حدیث کو ختم کر دیتے کہ کتابیں جلا دیتے تھے. توجہ کیجیے گا. تو احادیث کے ساتھ علی کا نام آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ احادیث کو جلا دیا گیا، کتابوں کو بند کر دیا گیا. 100 سال تک رسول کی حدیث نقل کرنے پر پابندی ہے کہ رسول کی کوئی حدیث نقل نہیں کرے گا. یہ پابندی کیوں رہی؟ پروپیگنڈا کیا گیا، کہا گیا کہ یہ حدیث رسول کوئی نہ سنائے. کیوں؟ کہا ابھی قرآن جمع کیا جا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث رسول قرآن کا حصہ بن جائے، اس لیے حدیث پر پابندی. اصل ماجرا یہ نہیں، حقیقت یہ تھی کہ حدیث پر پابندی لگا کے علی کے فضائل کو چھپایا گیا. تو خدا نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر خدا صراحت کے ساتھ قرآن میں علی کا نام لے لیتا تو یہ قرآن میں تحریف کر دیتے. توجہ کیجیے، وہ اس آیت کو قرآن سے نکال دیتے. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے علی کا نام نہ لے کے ساری صفات بیان کر کے قرآن میں علی کے ذکر کو بھر دیا اور قرآن کو تحریف سے بچا لیا. کہ کس طریقے سے قرآن کو تحریف سے بچایا، یہ دلیل ہے کہ کیوں علی کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ دلیل ہے کہ کیوں علی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اب ذرا دوبارہ فضائل کی طرف اور پھر انشاءاللہ وزیر مسائل دو جملے اور زحمت تمام. قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ لقمان. کیا نام ہے؟ سورہ لقمان کی 2 آیتوں میں حضرت لقمان کا نام آیا. وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. توجہ، لقمان کا کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی وسیع ہے؟ نہیں تھے. لقمان نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، نہ وسیع تھے. کیا تھے؟ ایک حکیم تھے. کیا تھے؟ حکیم تھے. خدا نے اس حکیم کے نام پر پورا سورہ اتار دیا. 2 آیتوں میں لقمان کا نام بھی آ گیا. اب چھٹے امام سے سنیے حدیث. چھٹے امام نے فرمایا ان سلمان خیر من لقمان، ہمارا سلمان لقمان سے بہتر ہے. آخری بندے تک توجہ کہ ہمارا سلمان کس سے بہتر ہے؟ لقمان سے بہتر ہے. کیا سلمان کا نام قرآن میں موجود ہے؟ کیا سلمان کے نام کا کوئی سورت قرآن میں موجود ہے؟ نہ سلمان کے نام کا سورہ موجود ہے، نہ سلمان کا نام موجود ہے. جبکہ لقمان کے نام کا سورہ بھی موجود ہے، لقمان کے نام کی آیت بھی موجود ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلمان لقمان سے بہتر ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں اے لوگوں سمجھ لو کہ فضیلت کا معیار قرآن میں نام آ جانا نہیں ہے، اہل بیت میں سے ہو جانا ہے. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کہ انسان اہل بیت میں سے ہو جائے. نام قرآن میں آ جانا فضیلت کا معیار نہیں ہے. نام تو ابو لہب کا بھی قرآن میں موجود ہے، نام تو ابلیس کا بھی قرآن میں موجود ہے، نام تو شیطان کا بھی قرآن میں موجود ہے. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اہل بیت میں سے ہو جانا. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کہ جس ولایت کے لیے، جس ولایت کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی، اپنا سر کٹا دیا. آج جب محرم شروع ہوتا ہے یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ حسین نے نماز کے لیے اپنا سر کٹا دیا. کوئی کہتا ہے کہ حسین نے پردے کے لیے اپنا سر کٹا دیا. کوئی کہتا ہے کہ حسین نے حج کے لیے اپنا سر کٹا دیا. کوئی کہتا ہے جہاد کے لیے اپنا سر کٹا دیا. کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے اپنا سر کٹا دیا. دیکھیے عزیزان محترم،
اشتباہ میں نہ رہیے گا. حسین نے اپنا سر صرف نماز کے لیے نہیں کٹایا, صرف روزے کے لیے نہیں کٹایا, صرف حج کے لیے نہیں کٹایا, صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں کٹایا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نہیں کٹایا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے فروعی دین. توجہ, یہ کیا ہے؟ فروعی دین. حسین ہے اصل دین. قانون یہ ہے کہ اصل کبھی فرع پر قربان نہیں. تو کیوں امام حسین نے اپنا سر کٹایا؟ اپنے بابا علی کی ولایت کے تحفظ کے لیے. کہا یہ مسلک, یہ حکومت ہمارا حق ہے. یہ نبی کے بعد میرے بابا کا حق تھا, میرے بابا کے بعد میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا حق تھا, میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے بعد کس کا حق ہے؟ یہ میرا حق ہے. اس حق کو غصب کیا گیا ہے. اس کے لیے امام حسین کرنا اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو آج تک اس حق کو غصب کیا گیا, لیکن وہ لوگ جو نماز نہیں جانتے تھے امت کے امام بن بیٹھے, لیکن حسین ایسے نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع الاسلام, حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے اس ولایت کے لیے اپنے پورے کنبے کو کربلا پہنچایا. عزاداران مظلوم سید الشہداء, محرم الحرام کی پہلی رات جب محرم شروع ہوتا ہے تو پھر رونے کے لیے مسائل سننے کی ضرورت نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے. اہل بیت کے گھرانے سے گریے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محرم ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا سب رونے کے لیے آئے ہیں, پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, اشک بہانے کے لیے آئے ہیں. جس جگہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ بارگاہ حسینی ہوتی ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جناب سیدہ آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں کربلا کی, زینب و ام کلثوم آتی ہیں, سید سجاد موجود ہوتے ہیں. نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو ذرا میرے بابا پہ دو آنسو بہا دو, میرے بابا کا بدن بڑا زخمی ہے. عزادارو شرما کے مت رونا. پہلی محرم الحرام جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا حسین کہتے. پہلی محرم الحرام تھی. ریان ابن شبیب نے امام رضا سے پوچھا, امام رضا نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین. اے شبیب کے بیٹے, اگر کسی چیز پر رونا آئے نا تو میرے بابا حسین پر رونا. اگر کسی چیز پر رونا آئے تو میرے بابا حسین پر رونا. امام رضا کا جملہ پیش کر رہا ہوں. امام رضا نے اس کی بات کر لِأَنَّهُ ذُبِحَتَ الْكَبْشِ, میرے بابا کو کبش کی طرح ذبح کر دیا گیا. آپ نے غور نہیں کیا, کبش کی طرح ذبح کر دیا. کبش کیا ہوتا ہے؟ کبش جنگلی بھیڑ کو کہتے ہیں. جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی جنگلی بھیڑ کسی علاقے میں داخل ہو جایا کرتا تھا وہ علاقے والے اس بھیڑ کو گھیر لیا کرتے تھے. جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا وہ خنجر مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا وہ تیر مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی تھی وہ پتھر اٹھا کے جنگلی بھیڑ پہ مارا جاتا تھا. امام رضا کہہ رہے ہیں میرے بابا حسین کو کبش کی طرح ذبح کر دیا. جب عصر عاشور میرا بابا کربلا میں چڑھانے گیا, یزیدیوں نے گھیر کے نیزے ایسے مارے, تیر مارے, پتھر برسائے. جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے کربلا کی خاک کو اٹھایا. میرا مظلوم اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو محرم کا چاند طلوع ہو گئے. یہ چاند اہل بیت کے گھرانے پر بڑی مصیبت لے کے آتا ہے.
امام کی بارگاہ میں ابو بصیر موجود ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، دیوبند مرثیہ پڑھ رہا ہے. جیسے ہی دیوبند مرثیہ پڑھتا ہے گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گریہ کرتے کرتے چھٹے امام نے ابو بصیر کو دیکھا کہ ابو بصیر رومال رکھ کے رو رہے ہیں. چھٹے امام نے کہا اے ابو بصیر میرے بابا پہ ایسے نہ رو. کہا اے ابو بصیر میرے بابا پہ رومال رکھ کے نہ رو. کہا مولا آپ دیکھ نہیں رہے میری داڑھی بھیگ چکی ہے، میں آپ کے بابا پہ آنسو بہا رہا ہوں. کہا ابو بصیر میرے مظلوم بابا پہ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاچے میں روتی ہے. کمان اللہ عزیزانو، امام حسین کی روانگی دو جملے مسائل کی زحمت فرماؤ، مختصر کر رہا ہوں مسائل. جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے امام حسین تو اپنی نانا کی قبر پہ گئے. نانا کی قبر پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ. اے نانا آپ پر میرا سلام. نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دے رہے، نانا میرا دل نہیں چاہتا میں آپ کی قبر کو چھوڑوں. اتنا روئے کہ رسول کی قبر پر بے ہوش ہو گئے. جب خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے، کہا اے حسین بیٹا تم جلد مجھ سے ملنے والے ہو، تم جلد میرے پاس آنے والے ہو، تم اپنی ماں کی زیارت کرنے والے ہو، تم علی مرتضیٰ کی زیارت کرنے والے ہو. رسول کی قبر سے اٹھ کے حسن مشتبہ کی قبر میں گئے. حسن مشتبہ کی قبر کے بعد جناب فاطمہ کی قبر میں گئے. راویوں نے لکھا کہ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے حسین بڑے وقار کے ساتھ چل رہے تھے. جب حسن مشتبہ کی قبر پہ گئے تو بڑے وقار کے ساتھ چلے. لیکن جب فاطمہ الزہرا کی قبر پہ گئے تھے حسین تو ایسے چلے جیسے بچہ ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے. اور قبر پہ جاتے ہوئے کہا السلام علیکی یا اماں، ماں اپنے بیٹے حسین کا سلام قبول کر. قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام. اے ماں کے مظلوم بیٹے میرا سلام، اے ماں کے غریب بیٹے میرا سلام، اے ماں کے شہید بیٹے میرا سلام. قبر فاطمہ الزہرا سے رخصت ہوئے ہیں، گھر والوں کو آمادہ کی ہے. آخری روایت زحمت تمام. آگے کہتا ہے میں نے دیکھا جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے نا تو اماریہ تیار ہو چکی تھی. اتنے میں نے دیکھا حسین نے علی اکبر کو پکارا، کہا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، ام لیلہ کو سوار کرو. میں نے اتنے میں دیکھا ایک اور بی بی باہر نکلی. جیسے ہی دیکھا امام حسین نے آواز دی قاسم فروا کو سوار کرو. اتنے میں نے دیکھا ام کلثوم باہر آئی ہے. امام حسین نے کہا عباس اپنی بہن کو سوار کرو. کہتا پھر میں نے دیکھا ایک بی بی جو 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلی. جیسے ہی وہ بی بی نکلی حسین خود مسجد سے کھڑا ہوئے اور کہا علی اکبر، عباس اور محمد، قاسم. حسین آگے بڑھے ہیں، اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا ہے. عباس نے اس بی بی کا ہاتھ تھاما، علی اکبر نے دایاں بازو تھاما. میں نے پوچھا علی کون بی بی ہے؟ تو مجھے بتایا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں کہوں بی بی کہ آج آپ کے مدینہ سے روانہ ہونے کا وقت ہے. مدینہ میں یہ پروٹوکول ہے کہ کبھی علی اکبر ساتھ ہے، عباس سوال کر رہے ہیں، حسین سوال کر رہے ہیں. لیکن کل 11 محرم الحرام جب کوئی نہ ہوگا زینب سب کو سوال کرے گی. آخر میں فرار کا رخ کر کے کہے گی ارے عباس مدینہ میں تو تم نے سوال کیا تھا، اب مجھے کون سوال کرے گا. الذين نزله علينا من قلبه القلوب